آج بات کرتے ہیں زندگی کے میدان کی، میدان میں رہنا۔ بڑے کھلاڑی کبھی میدان نہیں چھوڑتے۔ یہ تو آسان ہے کہ جب تک سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہو، جیسے ہم نے سوچا ہو ویسے ہی جا رہا ہو، پھر تو سبھی سکون میں ہوتے ہیں، سبھی شکر ادا کرتے ہیں، سبھی خوش رہتے ہیں۔ لیکن ان حالات میں ہمارے یقین کا، ہم اندر سے کیا ہیں اور ہمارا اللہ پہ کتنا ایمان ہے، اس چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ آزمائے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ ورس نمبر 155، ہم آپ کو آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ کن چیزوں سے؟ ڈر، دوسری چیز بھوک، پھر نقصان، جان و مال کے نقصان سے، اور نعمتوں کے نہ ہونے سے۔ کبھی آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، کبھی آپ کو دھوکہ ملے گا، کبھی کبھار سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور ایک دم آپ پہ کوئی بڑی بیماری پڑ گئی، کبھی بزنس میں بڑی ناکامی ہو گئی۔ تو ان حالات میں زیادہ تر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ کبھی کبھار زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ میں ابھی ان حالات سے، ان زخموں سے باہر کبھی آ ہی نہیں پاؤں گا۔ اس وقت شیطان حملہ کرتا ہے اور آپ کو کنارے پہ لے آتا ہے۔ آپ کے ذہن میں طرح طرح کی سوچیں آئیں گی۔ کنارہ ایک طرف دریا ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے سب سے پہلے غم سے، غم کے بعد ڈر، اور ڈر کے بعد پریشانی، پریشانی کے بعد وہم، ڈپریشن، اور اس کے بعد بیماری، اور پھر خاتمہ۔ لیکن ان حالات میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تو سچ ہے کہ آپ کے پاس وجہ ہے پریشان ہونے کی، کنارے پہ بیٹھنے کی، سائڈ بینچ پہ بیٹھنے کی، لیکن حق نہیں ہے۔ وجہ ہے لیکن حق نہیں ہے، مایوسی ہے، یہ ایک گناہ ہے۔ آگے سنیں، اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ میں آپ کو جس حالات سے بھی آپ گزر رہے ہیں، جو بھی آپ پہ مصیبت پڑی ہے، اس سے بہتر دوں گا۔ یہ کہاں پہ ہے؟ سورہ انفال ورس نمبر 70، یہ قرآن پاک میں ہے۔ ہم آپ کو آپ کے نقصان سے بہتر دیں گے۔ بائبل میں ہے I will give you beauty for your ashes، جو ہبرو کے الفاظ ہیں، اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں آسانی سے نہیں ہو سکتی، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے جو نزدیکی معنی بنتے ہیں وہ یہ ہیں کہ I will give you beauty for your ashes۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کے سر پہ مصیبت گری ہے، جو بھی پریشانی آئی ہے، اللہ پاک کہہ رہا ہے میں وہ پریشانی مصیبت ہٹا کے آپ کے سر پہ تاج رکھوں گا۔ واپس آتے ہیں سورہ بقرہ کی ورس نمبر 155، ہم آپ کو آزمائیں گے ڈر سے، بھوک سے، جان و مال کے نقصان سے، اور نعمتوں سے، لیکن خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرتے ہیں، جو دوسرے لفظوں میں جو ڈٹے رہتے ہیں، جو میدان نہیں چھوڑتے، جو میدان میں رہتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ بائبل میں ہے کہ ہم آپ کو ڈبل دیں گے، جو بھی آپ پہ مصیبت آئی ہے، جو بھی پریشانی ہے، ہم اس کی جگہ آپ کو جو نقصان ہوا ہے اس کی جگہ ہم آپ کو ڈبل دیں گے۔ ہم آپ کو آپ کے نقصان سے بہتر دیں گے قرآن۔ ہم آپ کے سر پہ جو بھی مصیبت، پریشانی، جو بھی مسئلہ ہے اس کو ہٹا کے تاج رکھیں گے بائبل۔ ہم آپ کو ڈبل دیں گے آپ کے نقصان کا بائبل۔ لیکن
اس میں آپ کا کردار ہے. اگر آپ کو ڈبل چاہیے، اگر آپ کو پریشانی مصیبت جو بھی ہے وہ ہٹا کے تاج چاہیے، اگر آپ کو جو بھی آپ کی مصیبت ہے، آپ کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، نقصان ہے، اس سے بہتر چاہیے، تو آپ کو مایوسی کو اپنے دل سے، مایوسی اور نا امیدی نکال کے میدان میں آنا پڑے گا. یاد رکھیں دنیا کے ہر انسان کے ساتھ مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ہیں، سب کو زخم ملتے ہیں، لیکن آپ کنارے پہ نہیں بیٹھ سکتے صرف اس لیے کہ نقصان ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا، بیماری آ گئی، دھوکہ ہو گیا، ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ. یہ سب بہانے ہیں، اور انہی حالات میں ہمارا جو دشمن ہے وہ حملہ کرتا ہے، اور جو باقی بچی کچی جو کسر رہتی ہے وہ پوری کر دیتا ہے آپ کے دماغ کے ساتھ کھیل کھیل کے، پریشان کر کر کے. اگر آپ اس کو اجازت دیں گے تب. کبھی کبھار آپ کو زخموں کے ساتھ بھی کھیلنا پڑتا ہے، اور یہ بڑے کھلاڑیوں کی نشانی ہوتی ہے، یہ بڑے کھلاڑیوں کی عادت ہوتی ہے جو چھوٹے موٹے زخموں کو اگنور کر کے میدان میں ڈٹے رہتے ہیں. ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی تو آپ سے شیئر کرتا ہوں. کچھ سال پہلے آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کا کرکٹ میچ چل رہا تھا. رام سمتھ ساؤتھ افریقن کیپٹن تھا. ٹیسٹ میچ کا آخری دن تھا. گرام سمتھ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، تو وہ اسپتال گیا ہوا تھا. تو حالات ایسے آ گئے کہ کچھ میرے حال 8-10 اوور باقی رہتے تھے، میچ ڈرا ہو سکتا تھا، لیکن سبھی سوچ رہے تھے کہ ساؤتھ افریقہ 9 وکٹوں پہ کھیل رہا ہے، ایک کھلاڑی کم ہے، گرام سمتھ جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا. آخری 1-2 وکٹ کی پارٹنرشپ لگ گئی، اور آسٹریلیا نے جو 9ویں وکٹ لی تو انہوں نے خوشی منانی شروع کر دی کہ ہم جیت گئے ہیں. تو اس وقت پھر چینجنگ روم کا دروازہ کھلا اور گرام سمتھ نکلا اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ. پورا گراؤنڈ جو اسپیکٹیٹر تھے میچ دیکھنے والے سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. اس کے پویلین سے نکلنے سے کریز تک پہنچنے تک سب لوگ تالیاں بجاتے رہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر. تو وہ ایک بڑا کھلاڑی تھا، تو میں لڑوں گا، میں دکھ کے ساتھ گیا. اس نے 6-7 اوور کھیلے، میچ تو وہ ہار گئے، لیکن وہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اس نے 5-6 اوور بیٹنگ کی، کوشش کی کہ اگر میں اپنے ملک کو بچا سکوں تو مجھے یہ دکھ منظور ہے. ایسے ہیروز کو ہم پھر ہمیشہ کے لیے یاد رکھتے ہیں. تو یاد رکھیں زندگی میں دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں یہ آتی رہتی ہیں، لیکن بڑے کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ میدان نہیں چھوڑتے. وہ چھوٹی موٹی تکلیف کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈپریس نہیں کرتے، وہ میدان سے بھاگتے نہیں، وہ میدان میں ڈٹے رہتے ہیں. پھر انہی کھلاڑیوں کے لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ خوشخبری دے دو، میں ان کو اس سے بہتر دوں گا، جو بھی آپ کا نقصان ہوا ہے، جو بھی مسئلہ ہے اس سے بہتر ملے گا. آپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، جو پریشانی ہے اس کو ہٹا کے آپ کو اعزاز ملے گا کہ آپ ڈٹے رہے، آپ نے صبر کیا، آپ ڈرے نہیں، آپ بھاگے نہیں، آپ کو اس کا ڈبل ملے گا. تو ڈرنا نہیں ہے، ڈر صرف ایک اللہ کا ہونا چاہیے.